بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہیلتھ ہب 786 ویورز۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے تھائرائیڈ گلینڈ کی ایک قسم ہائپر تھائرائیڈزم پر بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم تھائرائیڈ گلینڈ کی بیماری کی دوسری قسم یعنی ہائپو تھائرائیڈزم پر بات کریں گے۔ ہائپو تھائرائیڈزم۔ What is hypothyroidism؟ ہائپوتھائرائڈزم کیا ہے؟ ہائپوتھائرائڈزم اس وقت ہوتا ہے جب تھائرائیڈ گلینڈ جسم کی ضرورت کو پورا نہ کر پائے اور تھائرائیڈ گلینڈ مناسب مقدار میں جسم کو ہارمونز نہ پہنچا سکے۔ گلینڈ کی پیدا کردہ ہارمونز کی کم مقدار کو ہائپوتھائرائڈزم کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہائپر تھائرائیڈزم بہت زیادہ ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کے درمیان تعلق بہت گہرا اور پیچیدہ ہے۔ اس لیے یہ دونوں ہارمون ایک دوسرے کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے تھائرائیڈ ہارمون جسم کے نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر تھائراکسن کی مقدار جسم میں کم ہو تو جسم کے بہت سے افعال سست پڑ جاتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ گردن کے سامنے والے حصے میں لیرنکس کے نیچے یعنی آواز کے خانے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس کے دو لاب ہوتے ہیں، ایک ہوا والی نالی کے گرد پایا جاتا ہے۔ یہ ایک انڈوکرائن گلینڈ ہے جو خاص خلیات سے بنا ہے جو ہارمونز بناتا ہے۔ یہ ہارمونز کیمیائی پیغام رساں ہوتے ہیں جو پیغام کو جسم کے دوسرے نظاموں تک پہنچاتے ہیں۔ میٹابولزم اور موڈ جیسے نظام عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز کا مددگار ہارمون TSH یعنی تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے جو پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے بنتا ہے۔ یہ TSH اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب مقدار میں ہارمونز بنائے جائیں۔ سمپٹمز یعنی ہائپوتھائرائڈزم کے علامات: تھکاوٹ، سردی برداشت نہ ہونا، جوڑوں کا درد، پٹھوں میں درد، وزن کا بڑھاؤ، سست دل کی دھڑکن، حرکات اور سوچ کا سست ہونا، جسمانی کمزوری محسوس ہونا، قبض رہنا، خشک جلد، پتلے بال ٹوٹنا، ناخنوں کا ٹوٹنا، پسینہ کم ہونا، جسم میں پن یعنی سوئیوں کا چبھنا، ماہواری کا زیادہ آنا، کولیسٹرول بڑھنا، پفی فیس یعنی پھولا ہوا چہرہ، ہاتھوں اور پاؤں کا سوجا ہونا، بے خوابی یعنی نیند نہ آنا، بار بار پیشاب آنا، سانس کی نالی کی انفیکشن اور پیشاب کی نالی کی انفیکشن، خون کی کمی، ذہنی دباؤ۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں: کھردرا پن، چہرے پر سوجن، بھویں پتلی ہو جانا یا بالکل غائب ہو جانا، دل کی حرکت کا آہستہ ہو جانا، سنائی میں کمی آ جانا اور نظر کا کمزور ہو جانا۔ بچوں اور جوانوں میں یہ علامات بالغوں کی طرح ہوتی ہیں۔ قد کا نہ بڑھنا، بچوں میں دانت تاخیر سے نکلنا، دماغی افزائش میں کمی، بلوغت میں تاخیر ہونا۔ ایسی علامات میں تھائرائیڈ گلینڈ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ خاموش علامتیں ہوتی ہیں۔ مختلف افراد میں یہ علامتیں کافی حد تک مختلف ہوتی ہیں۔ ان کا علم ان حالات سے ہوتا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ٹھوس اور مستند تصدیق اور تشخیص کے لیے صرف خون کا لیبارٹری ٹیسٹ ہی واحد ذریعہ ہے۔ ٹریٹمنٹ یعنی علاج۔ ہائپوتھائرائڈزم کا علاج اس کی مکمل تصدیق پر مرکوز ہے۔ فی الحال ڈاکٹرز ایسی حالت میں ہائپوتھائرائڈزم کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن وہ زیادہ تر لوگوں کو اس پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سنتھیٹک
تھائروکسن یعنی مصنوعی تھائروکسن۔ ایسی حالت میں کمی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز عام طور پر مصنوعی دوائی تھائروکسن تجویز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دوا ہے جو T4 ہارمون سے ملتی جلتی ہے۔ ڈاکٹرز ایسے مریض کو ہر روز دوا ناشتہ سے پہلے لینے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ خوراک اور دوا کی مقدار کا تعین مریض کی تاریخ، علامات اور موجودہ خون میں TSH کا لیول چیک کر کے کیا جاتا ہے، لیکن خون کی باقاعدگی سے لیول کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ خون کے ٹیسٹ کی فریکوینسی وقت کے ساتھ کم ہونے کے امکان ہوتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً اس کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ آیوڈین اینڈ نیوٹریشن یعنی آیوڈین اور غذائیت۔ آیوڈین تھائرائیڈ گلینڈ کے کام کے لیے ایک ضروری منرل ہے۔ آیوڈین کی کمی گوئٹر کی نشوونما کے لیے سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں آیوڈین کی مقدار کو برقرار رکھنا اہم ہے، لیکن وہ لوگ جو پہلے سے ہی تھائرائیڈ کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ لوگ خاص طور پر آیوڈین کے اثرات کی وجہ سے حساس ہو سکتے ہیں، یعنی یہ لوگ آیوڈین والی اشیاء کے استعمال سے ہائپو تھائرائیڈزم کو زیادہ تیز یا خراب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ آیوڈین کے استعمال سے حساس ہیں تو انہیں اپنے ڈاکٹر کو مطلع کرنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے کسی بھی بڑی غذائی تبدیلی پر بات کرنی چاہیے، خاص طور پر جب زیادہ فائبر والی اور سویا والی غذا شروع کریں، کیونکہ وہ غذا اس طریقے کو جسم تھائرائیڈ ادویات کو جذب کرتا ہے متاثر کر سکتی ہیں۔ حمل کے دوران آیوڈین کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ حاملہ عورت کی خوراک میں آیوڈین کا استعمال یعنی آیوڈین والے نمک کا استعمال اور قبل از وقت پیدائش وٹامن لینے سے جسم میں آیوڈین کی مقدار کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ہائپو تھائرائیڈزم کا علاج عام طور پر ایک مستند ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مناسب علاج کے ساتھ تھائرائیڈ گلینڈ کی سطح معمول پر آنی چاہیے۔ زیادہ تر معاملات میں ہائپو تھائرائیڈزم کے مریض کو دوائیں باقی زندگی کے لیے لینے کی ضرورت ہوگی۔ پریونشن یعنی کہ روک تھام۔ ہائپو تھائرائیڈزم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو تھائرائیڈ کے مسائل کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ عورتیں ہیں۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے اپنے ڈاکٹر سے اضافی آیوڈین کا مشورہ کریں تاکہ اس سے وہ خود اور ان کا بچہ ہائپو تھائرائیڈزم سے محفوظ رہ سکیں۔ ان لوگوں کو تب تک اسکریننگ کا مشورہ نہیں دیا جاتا جب تک ان میں یہ علامات نہ پائی جائیں۔ آٹو امیون بیماری کی تاریخ، سر یا گردن پر پچھلی تابکاری یعنی شعاعوں کا علاج، گائٹر، تھائرائیڈ کے مسائل کی خاندانی تاریخ، تھائرائیڈ کو متاثر کرنے والی ادویات کا استعمال۔ ان لوگوں کی جانچ کی جا سکتی ہے جن کی یہ ابتدائی علامات ہوں۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں وہ بیماری کو روکنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی خاص غذا ہائپو تھائرائیڈزم کو روکے گی، اور ہائپو تھائرائیڈزم کو روکنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے جب تک آپ ایسے خطے میں نہیں رہتے جہاں خوراک میں آیوڈین کی مقدار کم ہو، مثال کے طور پر جنوبی مشرقی ایشیا اور افریقہ کے کچھ حصے۔ ڈائٹ یعنی خوراک۔ ہائپو تھائرائیڈزم کے لیے کسی خاص غذا کا مشورہ نہیں دیا جاتا، لیکن افراد کو خوراک میں ان غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جن میں زیادہ چربی یا سوڈیم نہ پایا جاتا ہو۔ دیگر غذائیں اور غذائی اجزاء خطرناک ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر زیادہ مقدار میں کھائے جائیں۔ سویا، کیونکہ یہ تھائروکسن کے جذب کو متاثر کر سکتا ہے۔ سویا آیوڈین جو سمندری غذاؤں میں پایا جاتا ہے، مثلاً کیلپ اور سی ویڈز، اور سپلیمنٹ میں بشمول کچھ ملٹی وٹامنز۔ آئرن سپلیمنٹ کیونکہ وہ تھائروکسن کے جذب کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مسلوب سبزیاں جیسے گوبھی، بند گوبھی کا بہت زیادہ استعمال گائٹر بنا سکتا ہے۔
اضافی آیوڈین کا استعمال علاج میں شامل توازن میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اگر ہائپوتھائرائڈزم پیدا ہوتا ہے تو آیوڈین خطرناک ہو سکتی ہے۔ خوراک میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ کازز یعنی وجوہات۔ ہائپوتھائرائڈزم اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ صحیح طور پر کام نہ کر سکے یا کام کرنے میں ناکام ہو جائے۔ کنجینیٹل ہائپوتھائرائڈزم یعنی پیدائشی ہائپوتھائرائڈزم۔ پیدائشی ہائپوتھائرائڈزم کے معاملات میں تھائرائیڈ گلینڈ پیدائش سے ہی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ یہ جسمانی اور ذہنی نشوونما کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جلد علاج ان پیچیدگیوں کو روک سکتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کا علاج اور سرجری ہائپوتھائرائڈزم کا باعث بن سکتی ہے۔ کئی حالات جیسے ہائپوتھائرائڈزم، گائٹر، تھائرائیڈ نوڈولس، تھائرائیڈ اور تھائرائیڈ گلینڈ کے کینسر کا علاج تھائرائیڈ کی گلٹی کو مکمل طور پر ہٹا کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کے لیزر ٹریٹمنٹ سے بھی ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ لیزر کا استعمال سر اور گردن کے کینسر، ہاجکن کی بیماری اور دیگر لمفوماز میں مبتلا لوگوں کے علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جو تھائرائیڈ گلٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میڈیکیشن۔ کئی دوائیں تھائرائیڈ ہارمون کی پیداوار میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ ان میں امیڈورون، انٹرفیرون الفا، انٹرلیوکین 2، ٹائروسین کینیز انہیبیٹرز، لیتھیم شامل ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ ابنارمیلٹی یعنی پیچوٹری گلینڈ کی خرابیاں۔ اگر پیچوٹری گلینڈ صحیح طریقے سے کام کرنا بند کر دے تو ہو سکتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ صحیح مقدار میں ہارمون پیدا نہ کرے۔ پیچوٹری ٹیومر یا پیچوٹری سرجری یا پیچوٹری گلینڈ کے کام کو متاثر کر سکتی ہے اور یہ تھائرائیڈ گلینڈ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ شیہن سنڈروم ایک ایسی حالت ہے جس میں پیچوٹری گلینڈ کو نقصان ہوتا ہے اور اگر کسی عورت کو حادثاتی طور پر خون کی کمی ہو جاتی ہے یا بچے کی پیدائش کے دوران اس کا خون کم ہو جاتا ہے یا اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے تو اس گلینڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پیچوٹری ہارمونز کم پیدا کرتی ہے۔ آیوڈین امبیلنس یعنی آیوڈین کا عدم توازن۔ تھائرائیڈ ہارمونز کی پیداوار کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی سطح متوازن ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ یا بہت کم آیوڈین ہائپوتھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈائیگنوزز یعنی تشخیص۔ ڈاکٹر عام طور پر جسمانی معائنہ کرتے ہیں۔ بیماری کب سے ہے، خون تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجا جاتا ہے۔ سب سے عام خون کا ٹیسٹ TSH ٹیسٹ ہے۔ یہ خون میں TSH کی مقدار کا پتہ لگاتا ہے۔ اگر TSH نارمل سے زیادہ ہے تو مریض کو ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے اور اگر TSH کی سطح نارمل سے کم ہے تو مریض کو ہائپر تھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ T3، T4 اور تھائرائیڈ آٹو اینٹی باڈی ٹیسٹ خون کی اضافی ٹیسٹ ہیں جو تشخیص کی تصدیق یا اس کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایک مکمل تھائرائیڈ پینل چلا سکتا ہے۔ T3، T4، TSH اور تھائرائیڈ آٹو اینٹی باڈیز کی جانچ کر سکتا ہے تاکہ تھائرائیڈ گلٹی کی صحت اور سرگرمی کو مکمل طور پر قائم کیا جا سکے۔ خون میں کولیسٹرول کا لیول اور جگر کے انزائمز پرولیکٹین اور سوڈیم کی جانچ کے بھی ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ رسک فیکٹرز یعنی خطرے کے عوامل۔ کچھ ادویات کے علاوہ دیگر خطرے والے عوامل بھی شامل ہیں۔ اگر لوگوں کو ٹرنر سنڈروم اور آٹو امیون بیماری، لیوپس یا روماٹوئڈ ارتھرائٹس ہے
تو ان میں تھائرائیڈ ڈس آرڈر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو خاندانی طور پر تھائرائیڈ کی بیماری ہو تو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہائپو تھائرائیڈزم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر درمیانی عمر سے خواتین کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ ویورز، یقیناً ان تینوں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ تھائرائیڈ کی بیماری، اس کی اقسام اور ان سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔